باخبر کشمیر سعید الرحمان صدیقی کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ریڈیو پہ سننے والے ہمارے سامعین اور سوشل میڈیا پہ ہمیں دیکھنے والے ناظرین، پروگرام باخبر کشمیر کے دوسرے حصے میں آپ کے ساتھ موجود ہوں، سعید الرحمان صدیقی۔ ہم گفتگو کر رہے تھے آزاد کشمیر میں جو تازہ ترین حالات ہیں، جموں کشمیر عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے جو گزشتہ آج 5واں روز ہے ہڑتال تھی، وہ اختتام پذیر ہو گئی ہے۔ جموں کشمیر عوامی ایکشن کمیٹی نے باضابطہ اعلامیہ جاری کر دیا ہے اور انہوں نے ہڑتال ختم کرنے کا اعلان کیا ہے، اور آج 3 بجے ان کے اعلامیے کے مطابق ہڑتال ختم ہو گئی ہے۔ آزاد کشمیر کے تمام شہر کھل چکے ہیں، مارکیٹس کھل چکی ہیں، ٹریفک سڑکوں پہ رواں دواں ہے اور حالات پرسکون ہے اور لوگ روزمرہ کے کام کاج میں مصروف ہیں۔ آج بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے گفتگو کی اور جو نماز جنازہ ہوئی شہداء کی، پھر پولیس کے جو ہمارے شہید ہوئے ان کے متعلق بھی ہم نے بڑی سیر حاصل آج کے پروگرامات میں گفتگو کی۔ تو آج اسی موضوع پہ ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں وہ سینئر صحافی، تجزیہ نگار سردار ذوالفقار احمد، جو کشمیر امور پہ بڑی جو ہے نا وہ مہارت رکھتے ہیں، اور اس وقت جو تازہ ترین صورتحال ہے یہاں پہ عوامی ایکشن کمیٹی کے احتجاج کے بعد کی، اس پہ ہم اس سے بات چیت کریں گے۔ ذوالفقار صاحب خوش آمدید، بہت شکریہ۔ بہت شکریہ سعید صاحب، آپ کا ریویو ماشاءاللہ بہت اچھی معلومات جو ہیں وہ دور دراز تک پہنچ رہی ہیں اور درست معلومات شیئر کر رہے ہیں 100%۔ اس پہ آپ کو مبارک ہو۔ ویسے تو سوشل میڈیا پہ بہت سے ٹرینڈ چل رہے ہیں، لیکن ایسے میں ایک لوگوں کو جو ایک امید ہے، آپ کی جو معلومات آتی ہیں تو یقین ہوتا ہے کہ اصل بات جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ ذوالفقار صاحب کی محبت ہے، آپ کی رہنمائی ہے، ہمیشہ سے ہم آپ کی رہنمائی بھی حاصل کرتے ہیں، آپ ظاہر ہے آپ کی ہماری سرپرستی بھی کرتے ہیں، سینئر ہیں صحافت میں بھی، ہمارے استاد بھی ہیں، اور آپ نے ہمیشہ ہمارے ساتھ جو محبت کا مظاہرہ کیا ہے اس پہ ہم آپ کے شکر گزار ہیں، بحیثیت ادارہ بھی اور بحیثیت ذات بھی میں آپ کا خاص طور پر شکر گزار ہوں۔ اچھا ذوالفقار صاحب، یہ جو اس وقت حالات ہیں، ظاہر ہے کہ احتجاج ہوا بڑا تلخ، اس میں تجربات بھی ہوئے اور بہت ساری مثبت چیزیں بھی ہوئی کہ چلو ایک بڑے جمہوری انداز میں، منظم انداز میں، پرامن انداز میں عوامی ایکشن کمیٹی کی حد تک انہوں نے ساری چیزوں کو پرامن رکھا، اور بار بار اس بات کا اظہار بھی کرتے رہے کہ ہم آئین اور قانون پہ یقین رکھتے ہیں، ہم پرامن ہیں، ہم ریاست کے وفادار ہیں، ہم کوئی حکومت گرانے یا حکومت کے خلاف کوئی ایڈونچر کرنے نہیں ہے، لوگوں کے بنیادی مسائل ہیں اس پہ انہوں نے آواز اٹھائی اور بڑی عوامی پذیرائی بھی ملی۔ کچھ ناخوشگوار واقعے ہوئے لیکن عوامی ایکشن کمیٹی نے بار بار کہا کہ ان ناخوشگوار واقعے سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ظاہر اس طرح کے واقعات میں کوئی غیر منظم جو گروہ ہوتے ہیں یا کوئی فتنہ پرور ہوتے ہیں وہ اپنی شرارتیں اور اپنی اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی آج بھی وائس آف امریکہ سے جو شوکت نواز میر صاحب کی گفتگو ہے اور انہوں نے شکریہ ادا کیا حکومت پاکستان کا بھی، حکومت پاکستان کے اداروں کا خاص طور پر انہوں نے شکریہ ادا کیا کہ جو معاملات وہ 1 سال سے حل نہیں ہو رہے تھے وہ حکومت پاکستان کے جو ادارے ہیں ان کی انوالومنٹ سے 2 دن میں حل ہو گئے۔ یہ کہنا تھا شوکت جاوید میر صاحب کا۔ تو کیا کہیں گے، کیا کچھ سیکھا ہم نے اس احتجاج سے، اور یہ جو تلخ اور شیریں تجربات رہے اس میں؟ اس میں سعید صاحب بہت شکریہ، آپ نے تفصیل سے اس کے اوپر بات کی۔ میں اس میں 2-3 چیزوں کا جو ہے وہ اضافہ کرنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ لیڈر لیس تحریک تھی، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کام عوامی ایکشن کمیٹی نے کی ہے، یہ سارا کام جو ہے آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں جو بیٹھے حکومت اور اپوزیشن کے اراکین ہیں ان کو کرنا چاہیے تھا، اور آج سے بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا۔ ایک کریڈٹ جو ہے وہ موجودہ وزیر اعظم کو ضرور جاتا ہے کہ انہوں نے آپ دیکھیں کہ بہت سی مراحل جو ہیں وہ پہلے سے کم کر دی ہیں، بہت سارے جو گاڑیاں جو ہیں انہوں نے وہ بیچ دی ہیں، پچھلے 1 سال میں کوئی نئی گاڑی نہیں خریدی گئی، اور بہت ساری انہوں نے اصلاحات کی ہیں۔ پھر سوشل پروٹیکشن ایکٹ آزاد کشمیر کے لیے جو آیا ہے، جنگلات کی کٹنگ پہ پابندی لگائی، کشمیر بینک شیڈول ہونے کے قریب ہے، اور کچھ اچھے کام کیے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو 1-2 مطالبات تھے یہ آزاد کشمیر کے عوام کے تھے، اور اس کو ایکشن کمیٹی، جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ہے وہ لے کے آگے بڑھی ہے۔ اصولاً یہ سارے مطالبات، یہ ساری چیزیں اسمبلی میں ہونی چاہیے تھیں، اور اسمبلی کے ممبران کو اس کے اوپر بات کرنی چاہیے تھی۔ جب ہائی کورٹ میں جب ڈیبیٹ ہوا تو 2-3 چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں۔ ایک کہ جو ٹیکس لگایا جا رہا ہے انکم ٹیکس بلوں کے اوپر، وہ انکم ٹیکس شاید لگایا نہیں جا سکتا۔ جو لوگ اس بل میں ٹیکس ایڈ کر رہے ہیں انکم ٹیکس، انہوں نے ٹیکس کے بنیادی لاز نہیں سے واقف نہیں ہے، وہ کہ ٹیکس کتنی اماؤنٹ پہ لگتا ہے، وہ لیس دین 25,000 نہیں لگ سکتا، اور جس کا بل 25,000 ہے وہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کا گھر بڑا ہوگا اور اس کی انکم مطلب کم از کم جو 25,000 بجلی کا بل آئے گا سعید صاحب، تو وہ کم از کم ₹1,00,000 تو اس کی انکم ہوگی نا، تو ₹1,00,000 پہ ٹیکس بنتا ہے۔ اگر وہ فائلر ہے تو اس کو وہ پیسے واپس ہو جاتے ہیں، اگر فائلر نہیں ہے
تو پھر اس نے اگر ٹیکس چھپایا ہوا ہے تو پھر تو وہ پیسے ویسے بھی اس کو واپس نہیں ہونے چاہیے. دوسرا, آپ فیول ایڈجسٹمنٹ آزاد کشمیر میں نہیں لگا سکتے. تیسرا یہ نیلم ٹیلم سرچارج یہ آزاد کشمیر میں نہیں لگانا چاہیے. اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں وہاں پہ سامنے آئی. پھر بلنگ میں ایک بہت بڑا ایشو تھا, وہ یہ تھا کہ آپ کے گھر کا بل اگر ایک مہینے 300 سے اوپر یونٹ آ گئے تو یہ بل میں دیتے ہوئے یہ کرتے تھے کہ 300 سے اوپر یونٹ پہ آپ کو اگر 20 روپے ریٹ لگا تو اگلے 6 مہینے آپ کو جو ہے سر وہ 20 روپے ہی ریٹ لگاتے تھے, بے شک آپ کی یونٹ 100 کیوں نہ ہو جائے. تو یہ ایک غلط بات تھی. آپ جتنی چیز پرچیز کرتے ہیں آپ کو بل اسی کا ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ جو ہے صدیقی صاحب, اگر آپ بیرون ملک سفر کرتے ہیں ہوائی جہاز کے اوپر, تو آپ کو جو ہے وہ بس والا بھی کہ آپ نے چونکہ جہاز کا ٹکٹ لیا تو 6 مہینے تک آپ وہی لیں گے. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ غلط طریقہ کار تھا, غلط پریکٹس تھی. عوامی ایکشن کمیٹی کی جو مطالبات تھے وہ جائز تھے. انہوں نے آخر میں جب لمبے ڈیبیٹ ہوا اور نہیں مانے گے تو ایٹ دا اینڈ احتجاج اور مظاہرے نیچرل ایک حق تھا. پھر ڈڈیال میں جو واقعہ ہوا اس کو غلط رنگ دیا گیا. پھر اس کے بعد جو ہے اسلام گڑھ میں جو واقعہ ہوا, جو ایک سب انسپیکٹر شہید ہو گئی, یہ انتہائی افسوسناک تھا. کل جب جلوس شہر میں انٹر ہو رہے تھے, ہم وہاں پہ موجود تھے. اس وقت جو اس کے منتظمین تھے وہ لوگوں سے ریکویسٹ کر رہے تھے کہ کوئی متنازع نعرہ جو ہے وہ اس کے اندر نہیں لگنا چاہیے. لوگ پھر بھی لگا رہے تھے, لگتے رہتے ہیں. لیکن جب لیڈر لیس تحریک ہوتی ہے تو اس میں بہت سارے گروپ شامل ہو جاتے ہیں. اب یہ جو بچوں کے شہید ہونے کا جو واقعہ ہوا ہے یہ بڑا افسوسناک ہے, اور یہ اس وقت ہوا جب تحریک ختم ہونے کے قریب تھی. وہ جو ہے وہ وکٹری اسپیچ کرنے کے لیے اس کے قائدین آ رہے تھے, ان کا استقبال ہو رہا تھا, اور اس دوران جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کی گاڑیوں کو جلانا, اس کے اوپر پتھراؤ, یہ کوئی انتشار پیدا کرنے والے لوگ ہو سکتے ہیں جن کو شاید یہ جو کامیابی ہے ایکشن کمیٹی کی یہ عزم نہیں ہوئی, یا وہ لوگ ملوث ہو سکتے ہیں اس میں جو ہمیشہ سے 9 مئی کرنے کے قائل ہیں. ہاں, ایک چیز جس کا مجھے افسوس ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, عوامی ایکشن کمیٹی کو اس کال کے لیے ڈیٹ جو ہے وہ 11 مئی کا انتخاب نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ تاریخ میرے خیال میں یا تو 4-5 مئی ہونی چاہیے تھی, یا اس کو 14-15 مئی ہونا چاہیے تھا. یہ تھوڑا سا ڈیٹ کے انتخاب میں اس لیے کہوں گا کہ اس دوران بھارت میں جو بھارت کے جو نریندر مودی جو مسلمانوں کے اور پاکستان کے دشمن ہیں, اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ بھارت میں جتنے انتخابات ہوتے ہیں وہاں پہ پاکستان بکتا ہے, اور پاکستان میں جو انتخاب ہوتے ہیں یہاں کبھی بھارت کی مخالفت پہ نہیں ہوئے. یہاں پہ ایشوز ہمارے ڈیفرنٹ ہیں, لیکن ہندوستان کے میڈیا کو آپ دیکھ لیں, ہندوستان کے لیڈروں کو دیکھ لیں, وہ جب تک صبح اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے پاکستان کو نہ بیچیں تو وہ الیکشن نہیں جیت سکتے. تو وہاں پہ جو الیکشن ہو رہے تھے, ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس دن آزاد کشمیر اسمبلی کا اجلاس ہوتا, آزاد کشمیر کی پوری لیڈرشپ جو ہے اس کے اوپر بات کرتی, اور بالخصوص جو اس تحریک کی جو بنیاد جس جماعت نے رکھی تھی, یعنی جماعت اسلامی نے, جن کو وارث سمجھا جاتا تھا قاضی حسین احمد کو ان ساری تحریکوں کا, ان کی جانے کے بعد میرا خیال ہے جماعت اسلامی کی کمٹمنٹ بھی جو اس وقت آزاد کشمیر کی قیادت ہے, آپ شاید اس سے اتفاق کریں یا نہ کریں, مجھے لگتا ہے کہ ان کی کمٹمنٹ کمزور ہو چکی ہے, اس لیے کہ 12 مئی کو ان کی طرف سے بھی کوئی ایسا ایونٹ کریٹ نہیں کیا گیا جو بھارت کے خلاف کم از کم مظاہرے ہونے چاہیے تھے. یہ صدیقی صاحب 12 مئی کو ہمیں جو ہے وہ کم از کم آٹے چینی سے نکل کے مقبوضہ کشمیر کی عوام کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا. اب رہی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے مطالبات کی بات, تو میں انہیں کامیابی پر مبارکباد دیتا ہوں. ہم حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں, آزاد کشمیر حکومت کے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا, فوری طور پہ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے پریس کانفرنس کی. لیکن یہ جو 12 مئی کو ہم سے جو غلطی ہوئی ہے, ہم سے جو کوتاہی ہوئی ہے, اور ہم مقبوضہ کشمیر کے وہ جو انتخابات کا ڈرامہ وہاں رچایا جا رہا تھا, اس کے اوپر جب ہم بات نہیں کر سکے, میرا خیال ہے ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں کو جو ہے قوم سے اس ایشو کے اوپر معافی مانگنی چاہیے. وہ دن ان کو جو ہے اسپیشلی ہندوستان کے خلاف رکھنا چاہیے تھا, مقبوضہ کشمیر کے اندر جو مظالم ہو رہے ہیں ان کے خلاف رکھنا چاہیے تھا, اور ان کے اوپر بات کرنی چاہیے تھی. ایک دوسری بات, آپ نے کہا کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے دے دی ہیں چیزیں. مجھے یہ بتائیں صدیقی صاحب, گورنمنٹ آف پاکستان نے کب آپ کو نہیں دیا؟ گورنمنٹ آف پاکستان, آپ کا کتنا بجٹ ہے آزاد کشمیر کا؟ ٹوٹل 55 یا 60 ارب آپ بہت زور لگا کے اکٹھا کر لیتے ہیں, 142 ارب اس میں پورا ہوتا ہے. آپ کو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ گورنمنٹ آف پاکستان دے رہی ہے. آزاد کشمیر کے اندر آپ کے ڈیولپمنٹ کے جتنے فنڈ, یہ جتنے پل ہیں نا جس پہ کبھی کسی وزیر اعظم کا نام لکھا ہوتا ہے, کبھی کسی منسٹر کا نام لکھا ہوتا ہے, جتنی آپ کی سڑکیں ہیں, جتنے آپ کے یہاں پہ نالی بنتی ہے یا پل بنتی ہے, سڑک بنتی ہے یا پل بنتا ہے, کوئی عمارت بنتی ہے یا اسمبلی بنتی ہے, جناب والا اس میں ٹوٹلی آپ کا جو بجٹ ہے
وہ حکومت پاکستان آپ کو فراہم کر رہی ہے. میری تجویز ہے کہ جو بھی آپ کسی پل کا افتتاح کریں نیچے لکھیں افتتاح جناب سعید الرحمان صدیقی، لیکن اوپر لکھیں بے سد شکریہ عوام پاکستان، حکومت پاکستان، اس لیے کہ پیسہ ان کا ہے سارا. لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اپنے بجٹ سے یا اپنے پاس سے یہ ساری چیزیں لگا رہے ہیں. تو جن لوگوں نے آپ کو بہت بڑا ڈیولپمنٹ کا بجٹ دیا ہوا ہے، آپ کا کروڑوں اربوں کا خسارہ پورا کرتے ہیں، ان کے لیے یہ 23-24 ارب دینا کوئی اتنا مشکل کام نہیں تھا. لیکن شاید شروع میں ہم نے یا ہماری حکومتوں نے ماضی میں سال پہلے 2 سال پہلے اس معاملے کو سنجیدہ نہیں لیا. اگر اس وقت ہم ان ساری چیزوں کو سنجیدہ لیتے تو آج کی نوبت جو ہے وہ نہیں پیش آ سکتی تھی. پھر سوشل میڈیا کے اوپر پروپیگنڈا کیا گیا کہ خدا نخواستہ آزاد کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ نہیں بلکہ ہندوستانی میڈیا کی میں بات کر رہا ہوں کہ کہیں پاکستان کے خلاف ہو گئے. تو پھر اظہار تشکر بھی میں کہتا ہوں کہ اگر وہ چینلز پہ جو بیٹھے ہوئے لوگ گلے پھاڑ کے جو چیخ رہے تھے، وہ ماسیاں جو رو رہی تھیں، ان کو پھر اظہار تشکر بھی چلانا چاہیے نا. کہ یہاں کے لوگوں نے کل وزیر اعظم نے اپنی پریس کانفرنس میں کیا ہے کہ ہندوستان اس سے 10 گنا بڑھ کے بھی بجلی کا ریلیف جو ہے لوگوں کو نہیں دے سکتا جتنا حکومت پاکستان کی مہربانی سے دیا گیا ہے. حکومت پاکستان نے مان لیا اس بات کو، اور انہوں نے کہا کیا فرق پڑتا ہے، اپنے بچے ہیں، اپنے لوگ ہیں، پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اگر ان کو کوئی مطالبہ ہے تو دے دو ان کو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. شاید ہماری اپنی حکومت کی اور کچھ انتظامیہ کے طور پہ کچھ فیلئر تھا جو کل کے واقعات ہوئے، ورنہ یہ واقعات بھی نہیں ہونے چاہیے تھے. میں عوامی ایکشن کمیٹی کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں حکومت پاکستان کے ان تمام اداروں کا جو اس کے اندر انوالو ہیں. میں اس فوجی جوان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو اس وقت جو ہے نا میرے گاؤں میں، اور وہ جو ٹاپ کے اوپر جہاں یا مظفر آباد میں جو ہے ہم شاید اے سی لگا کے ہمیں بیٹھنا پڑے، اور وہاں پہ وہ بندہ جو ہے ابھی تک شاید برف میں کھڑا ہوگا، ٹمپریچر ابھی تک پتہ نہیں کتنے عرصے سے گھر نہیں گیا ہوگا، وہ جو وہاں خدمت کے لیے کھڑا ہے، میں اس کی قربانی سے جو ہے وہ شکریہ ادا کروں گا حکومت پاکستان کا، جنہوں نے ہمیں ہندوستان جیسے ملک کی جارحیت بربریت سے بچایا ہوا ہے. ورنہ صدیقی صاحب آپ یقین کریں کہ ہم گھر میں اگر ہم ایل او سی کے اوپر رہتے ہیں تو ہم مرغا ذبح نہیں کر سکتے جب تک ہم ہندوستانی فوج یا وہاں کے صوبیدار سے اجازت نہیں لیں گے جو وہاں یونٹ میں ہوگا کہ جناب ہم اپنا مرغا پکا کے کھانے لگیں. تو یار آزادی کی کوئی قیمت ہوتی ہے؟ بالکل ذوالفقار صاحب درست فرمایا آپ نے، اور آزادی کی یقیناً کوئی قیمت نہیں ہوتی. تو اچھا ذوالفقار صاحب یہ بتائیے کہ چلیں ایک اچھی بات یہ ہوئی کہ مطالبات لوگوں کے مانیں گے، اور جو افسوسناک بات یہ کہ جانیں بھی انسانی گئی، پولیس کے ایک آفیسر بھی اس میں جو ہے نا وہ شہید ہوئے. اور اسی لیکن صدیقی صاحب اس سے زیادہ افسوسناک یہ بھی ایک بات ہے نا کہ مقبوضہ کشمیر میں الیکشن ہو رہے تھے جی. یہ حکومت تو تحریک آزادی کے لیے قائم ہے، یہ تو بیس کیمپ ہے اس کا، وہاں کے شہداء کو آپ کیا جواب دیں گے؟ بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ ظاہر ہے بھارت ہمارا دشمن ہے، ازلی دشمن ہے، وہ تو ہر جو ہے نا ہماری کمزوری سے فائدہ اٹھاتا ہے، اس کو بہت زیادہ اس کو غلط انداز میں ہائی لائٹ کرتا ہے. لیکن تھوڑا سا ہمیں بھی دیکھنا پڑے گا کہ احتجاج کرنا سب کا حق ہے، لیکن اچھے احتجاج جو اچھے مقاصد کے لیے ہوں اور عوام کے خالصتاً جو بنیادی حقوق ہیں ان کے لیے ہوں، تو اس میں یہ افراتفری، یہ جو اللہ گلہ اور یہ اس طرح کے فتنے فساد جو ہے نا وہ ایک نیک نام تحریک کو بھی بدنام کر سکتے ہیں، جیسا کہ کچھ شرپسندوں نے کرنے کی کوشش کی. لیکن چلے الحمدللہ بہت ساری چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان مرحومین کی بھی مغفرت فرمائے، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. ان کے لیے بڑی ایک دکھ کی ایک گھڑی ہے، دکھ کی بڑی ایک کیفیت ہے، وہ ظاہر ہے وہی سمجھ سکتے ہیں جن کے ساتھ یہ بیتی ہے. اچھا ذوالفقار صاحب، وزیر اعظم آزاد کشمیر دیکھیں کچھ بھی آپ کہہ رہے ہیں، آپ ظاہر مجھے پتہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے جو بیوگان اور مستحقین کے حوالے سے جو بل پاس کیا اور باضابطہ وہ قانون بن گیا اور اس پہ عمل درآمد بھی ہوگا، اس میں آپ کا بڑا بنیادی کردار ہے. اور آپ ماشاءاللہ خود بھی پس پردہ جو شخصیت آپ کی میں جانتا ہوں، اس طرح کے مستحقین، غربا، مساکین کے حوالے سے ایک تو ایک اخبار میں ماشاءاللہ ان کے لیے آپ لکھتے بولتے صحافتی ذمہ داری ادا کرتے ہیں، دوسرا یہ کہ آپ متعلقہ اداروں سے بھی ان کے حقوق کی بات کرتے ہیں اور حکومت تک آپ نے بات پہنچائی. اور وزیر اعظم نے اور حکومت آزاد کشمیر نے فاروق حیدر صاحب کے زمانے سے کام آپ کا کروا رہے تھے، اور یہ ساری چیزیں تھی پائپ لائن میں جو اس حکومت نے مکمل کی. تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر دے، کیونکہ آپ کی بڑی اس میں کاوش تھی، آپ کا خلوص تھا، اور ایسے ہی صحافیوں کے حقوق کے حوالے سے بھی آپ کی بڑی خدمات ہیں. پریس فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھنے والوں میں سے آپ ہیں، اور ماشاءاللہ صحافیوں کی ویلفیئر کا ایک جامعہ مربوط اور ایشیا کا ایک منفرد ترین ادارہ آپ کو قائم کرنے کا بھی کریڈٹ ہے.
اور سوسائٹی کے لیے ہمیشہ کچھ نہ کچھ پازیٹیو، جہاں پہ آپ بیٹھے ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ پازیٹیو کردار بھی ادا کرتے رہتے ہیں. تو چلو یہ تو آپ کی شخصیت پہ ضمناً باتیں آ گئی کچھ. تو آپ کیا کہیں گے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر جو ہیں وہ ظاہر ہے اس اسٹیٹ کے سربراہ بھی ہیں، اور ریاست ایک جو ہے نا، ایک جو ہوتی ہے نا ماں کی طرح کی ہوتی ہے، باپ والا اس کا ہوتا ہے رول. لیکن وزیر اعظم صاحب نے کیوں اتنا وقت ضائع کیا، اور کیوں ان کو انڈر اسٹیمیٹ کیا، اور کیوں ان کو وہ شہ دینے کی کوشش کی؟ آپ کو شاید یاد ہوگا پریس کانفرنس میں بھی انہوں نے کچھ سخت الفاظ استعمال کیے تھے. کیا بطور حکمران ہمارا رویہ ایسا ہونا چاہیے کہ یا لوگوں سے بیٹھ کے معاملات سلجھانے زیادہ ضروری ہیں؟ صدیقی صاحب بڑے امپورٹنٹ موضوع کے اوپر آپ نے بات کی. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں. تو میرے والے سے کچھ چیزیں آپ نے بتائیں. میں کہتا ہوں کہ اللہ پاک کی طرف سے توفیق ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ انسان سے جو کام لینا چاہتا ہے وہ میرا پاک پروردگار جو ہے وہ لے لیتا ہے. اور یہ قدرت کا کام ہے کہ اس نے ہم سے کچھ اچھے کام کروائے. آزاد کشمیر میں پھلدار درختوں پہ کام ہوا، زرعی زمینوں کے اوپر ہم نے کام کیا، بے شمار چیزیں. لیکن چلیں یہ تو توفیق کی بات ہے. جس طرح آپ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کو اللہ نے توفیق دی، یہ ساری چیزیں ہوئی. یہ جو کوشچن آپ نے کیا ہے کہ وزیر اعظم نے اس میں کیوں تاخیر کی یا سخت زبان کیوں استعمال کی، افسوسناک بات یہ ہے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے ساتھ جو میڈیا ٹیم ہے، یا وزیر اعظم آزاد کشمیر کے ساتھ جو لوگ ان کو معلومات فراہم کر رہے ہیں، یا مارکیٹ کے اندر سے جو معلومات آ رہی تھیں، اس پہ وزیر اعظم کو بھی اگریسو کیا گیا تھا. وزیر اعظم آزاد کشمیر کی بھی پاکستان کے ساتھ کمٹمنٹ اتنی ہی ہے یا ہم سے کئی گنا زیادہ ہے جتنی میری یا آپ کی ہے. پھر آزاد کشمیر کے عوام کی پاکستان کے ساتھ ایک بڑی کمٹمنٹ ہے، اور وہ پاکستانی فوج کی وجہ سے ہے. کیونکہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو ہمیشہ سے پاکستانی فوج نے جو ہے نا ہر برے وقت میں ان کو جو ہے سپورٹ کی ہے. آپ کا کیل میں برف کے دوران اگر آگ لگ جائے تو وہاں آزاد کشمیر حکومت نہیں پہنچتی. لیپا میں گائنیکالوجسٹ کیری کر رہی ہیں اگر ہیلی کاپٹر کے اوپر، تو ایچ کے گورنمنٹ وہاں پہ نہیں پہنچی ہوتی. وہاں پہ اے پی ایس اگر بنانا ہے تو وہ نہیں پہنچے ہوتے. حادثہ ہو جائے کوئی چیز تو وہ آپ کے ہاسپٹل میں ڈاکٹر آپ کے جو ہیں وہ چل کے جاتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی بڑا حادثہ، واقعہ، سانحہ، لینڈ سلائڈنگ، کوئی کروڑ برس دنیا کا کوئی معاملہ ہو جائے ان پہاڑی علاقوں میں، تو ہماری جو سول فورسز ہیں ان کے پاس اتنا وہ نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ پہنچ سکیں. وہاں پہ فوجی جوان بڑی بڑی گلیشیئرز میں ہم نے دیکھا ہے لائنوں میں کھڑے فوجی جوان لوگوں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ان لوگوں کی ان اداروں کے ساتھ ان کے ساتھ ایک محبت ہے. وہی محبت ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سانحہ 9 مئی کو پورے پاکستان میں کیا ہوا، اور آزاد کشمیر میں ایک پتہ نہیں ہلا، لوگ نکلے ہی نہیں ہیں. ان کو حالا اس وقت آزاد کشمیر میں جو پی ٹی آئی ہے اس کی حکومت تھی، پھر بھی لیکن لوگوں کی کمٹمنٹ تھی. انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے سیاسی وابستگی اپنی جگہ، لیکن کشمیری جو ہے اس معاملے کے اوپر آگے نہیں نکلیں گے. اسی طرح وزیر اعظم آزاد کشمیر کی جو کمٹمنٹ ہے پاکستان کے ساتھ، حکومت وہاں کی حکومتوں کے ساتھ، وہاں کی جو افواج پاکستان ہے ان کے ساتھ جو لیزان ہے، یا انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے. ان کو اس بات کا دکھ ہو رہا تھا کہ کچھ لوگ شاید اس تحریک کی آڑ میں پاکستان کو بدنام کرنا چاہتے ہیں یا کسی اور ایجنڈے پہ. وقت آنے پہ ان کو پتہ لگا کہ ایسی صورتحال نہیں تھی. لوگ اپنے حقوق کے لیے تھے. جو عوامی ایکشن کمیٹی کے بارے میں جو ان کو تاثر دیا گیا تھا کہ یہ کسی پولیٹیکل ایجنڈے کے اوپر ہیں، یہ کوئی آپ کی حکومت گرانے کے چکر میں ہے، یا یہ کوئی فارن فنڈڈ ہے، یا یہ کسی اور ملک کے اس کے پے رول پہ اوپر اٹھ کے کام کر رہے ہیں، تو وہ مختلف چیزیں بتائی جاتی تھیں. تو ان کو بھی یہ نہیں اندازہ تھا کہ ان کے ساتھ کس طرح بات کرنی چاہیے. لیکن ایٹ دا اینڈ آپ یہ دیکھیں کہ جب معاملہ گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس گیا، صدر پاکستان کے پاس گیا، وزیر اعظم پاکستان گیا، تو انہوں نے اتنے آرام سے اور چند منٹ میں، ہمیں تو جو بتایا گیا جو لوگ وہاں موجود تھے، کہ انہوں نے کہا کہ کیبنٹ سے بھی اس کی منظوری کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کو جو ہے امیڈیٹلی کریں، اس کے بعد ہم لے لیں گے. پھر کسی کو کہا کہ نہیں کمیٹی بنائیں، تو انہوں نے کہا کمیٹی بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر جو کیبنٹ تھی انہوں نے کسی ایک بندے نے بھی اس پہ کوئی ڈیبیٹ کرنے کی کوشش نہیں کی. انہوں نے کہا جتنے پیسے چاہیے آپ دے دیں ان کو. تو وزیر اعظم نے، اور پھر ایک دو چیزیں اور بھی ہیں، شاید آزاد کشمیر حکومت کے پاس اتنا فنڈ نہیں تھا کہ وہ یہ ساری چیزوں کو جو ہے نا وہ دے سکتے لوگوں کو. ان کو ویسے پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ اگر میں یہ سارا کچھ کروں تو مجھے جو بجٹ ہے، ڈیولپمنٹ کا بجٹ ہے، اس پہ کٹ لگانا پڑے گا. تو اس کے اوپر وفاقی حکومت نے، حکومت پاکستان نے، انہوں نے کہا جی کہ آپ آزاد کشمیر میں کسی چیز کے اوپر کٹ نہ لگائیں. وہ بجٹ بھی ہم آپ کو دے رہے ہیں، یہ بجٹ بھی ہم آپ کو دے دیں گے، باوجود اس کے کہ اس وقت آپ کو پتہ ہے پاکستان کتنے فائنینشیل کرائسس میں اور آئی ایم ایف کس پوزیشن میں جا رہا ہے. صدیقی صاحب مسئلہ ہمارے ملک کا یہ نہیں ہے، مہنگائی مسئلہ نہیں ہے،
میں نے کبھی کسی ریڈیو پہ کبھی کسی چینل پہ کہیں پہ میری بات ہوئی میں مہنگائی کے خلاف نہیں ہوں. صرف اس لیے نہیں ہوں کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم خود نکم ہیں. ہم اس ملک کو دے کچھ نہیں رہے, ملک سے صرف مانگ رہے ہیں. اگر ہم اس ملک کو کچھ دینا شروع کر دیں, ہر بندہ جو کچھ نہیں کر سکتا وہ ایک پھلدار درخت لگا دے, ایک ہری مرچ کا ہی اگر وہ درخت لگا دیتا ہے, کوئی 2-4 ٹماٹر ہی اگا دیتا ہے, تو دین وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں قومی ترقی میں اپنا کردار ادا کر رہا ہوں. اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ کسی بھی ملک کی جو انکم ہے وہ وہی ہوتی ہے جو آپ کی زمین سے نکلتی ہے. وہ سونا نکلے, وہ اس میں سے ٹماٹر نکلیں, وہ آلو نکلیں, وہ پیاز نکلے, یا وہ اس کے اندر کا جو پانی ہے. آپ کی انکم جو ہے وہ آپ کو زمین دے رہی ہے. چاول پیدا ہو, گندم پیدا ہو, جو بھی آپ کو زمین دیتی ہے وہ آپ کی انول انکم. باقی جتنی بھی چیزیں آپ ادھر ادھر سے لے رہے ہوتے ہیں وہ آپ کی انکم کے اندر نہیں آتی. تو ہمیں بحیثیت قوم جب ہم مانگتے ہیں, اپنے حقوق مانگتے ہیں حکومتوں سے, تو ہمیں اپنے فرائض کے اوپر بھی دیکھنا چاہیے. اور ہر شخص کو ایک پھلدار درخت لگانا چاہیے, کم از کم ایک پھلدار درخت ہر سال اس کو ضرور لگانا چاہیے. ایک جو دوسرا درخت ہے وہ کہیں پہ بھی اگر وہ لگا سکتا ہے لگائے. کہیں پہ کسی کے پاس اگر گھر کی چھت پہ گملہ رکھ سکتا ہے, اس میں اگر ٹماٹر, ہری مرچ, پیاز, لہسن کچھ بھی اگا سکتا ہے وہ اگائے. یہ ایک آپ کا ایک حصہ ہے, اور وہ حصہ آپ کو قومی معیشت میں ضرور ڈالنا چاہیے. جب پوری قوم یکجان ہو جائے گی کہ ہم نے پاکستان کو, اچھا ایک بات ہے, آپ IMF کے دباؤ میں اس وقت ہیں صدیقی صاحب, جس دن آپ کے 2 آپشن ہیں, آپ IMF سے نکلیں گے, زمین سے جڑیں گے. جس دن آپ پاکستان کی زمین سے جڑ جائیں گے, اس زمین سے محبت کریں گے, میں وثوق سے کہتا ہوں آپ کے وسائل بڑھ جائیں گے. اسی طرح آزاد کشمیر حکومت کو اپنے وسائل بڑھانے کی ضرورت ہے, آئیڈل بڑھانے کی ضرورت ہے, ٹورزم بڑھانے کی ضرورت ہے. یہاں پہ جو آپ کے کھیت ہیں ان کو آباد کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ ہم جو قومی تعمیر ہے, جو ملک ہے, اگر ہم ملک کو دے کچھ نہیں سکتے. ایک وہ شخص ہوتا ہے جو کسی کو کچھ دیتا ہے, ایک وہ ہوتا ہے جو کسی کو دے تو نہیں سکتا لیکن اپنے لیے کچھ کرتا ہے. تیسرا وہ ہوتا ہے کہ جو نہ دے سکتا ہے نہ اپنے لیے کر سکتا ہے, وہ لے رہا ہوتا ہے. لیکن جو لے رہا ہوتا ہے وہ کسی کے دیے ہوئے میں سے لیتا ہے. اگر دینے والا کام کر دے تو پھر وہ اس کو کہاں سے لیں گے. اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم قومی تعمیر میں کردار ادا کریں, املاک کو نقصان نہ پہنچائیں, تشدد کی طرف نہ جائیں. صدیقی صاحب, میری ماں کو اگر برا لگتا ہے نا کہ مجھے پتھر نہ لگے, تو پھر کسی کی ماں کو بھی برا لگے گا کہ اس کو بھی پتھر نہ لگے. اگر مجھے اپنے لیے پتھر پسند نہیں ہے, مجھے اپنے لیے آنسو گیس پسند نہیں ہے, مجھے اپنے لیے لاٹھو چارج پسند نہیں, مجھے اپنے بیٹے کے لیے پسند نہیں, تو پھر مجھے دوسرے کے بیٹے کو بھی پتھر نہیں مارنا چاہیے, مجھے دوسرے کے بیٹے کو بھی نقصان نہیں پہنچانا چاہیے. وہ بھی کسی کا بھائی ہوگا. جو آپ کا SHO, ایڈیشنل SHO جو شہید ہوئے ہیں, وہ بھی کسی کے باپ تھے, کسی کا بیٹا تھا. اگر اس نے وردی نہ پہنی ہوتی, ہو سکتا ہے وہ آپ ہی کی تحریک میں شامل ہوتا, کیا پتہ اس کا بھائی جو ہے اسی تحریک میں شامل ہو. وہ بجلی کا بل تو اس نے بھی دینا تھا. ہم کس کو مار رہے ہوتے ہیں, ہم کس کا نقصان کر رہے ہوتے ہیں, اپنے ملک کا, اپنے قوم کا, اپنے لوگوں کا. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس معاملے کے اوپر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو ضرورت اس امر کی ہے کہ وہ اس کے اوپر اس کا جائزہ لیں اور لوگوں کی اتنی اچھی تربیت کریں کہ ہم بحیثیت قوم لوگوں کے لیے رول ماڈل بنیں. ہمیں ایک انتشاری قوم نہیں سمجھا جانا چاہیے. جی بالکل, بحیثیت قوم ایک رول ماڈل ہمیں بننا پڑے گا, اور وہ اپنے کردار سے, اپنے عمل سے ہی ہم بن سکتے ہیں. اور یقیناً آپ نے بڑی خوبصورت جو ہے نا بات کی کہ اگر پتھر آپ کو اپنے لیے پسند نہیں ہے تو دوسرے کے لیے پسند نہ کریں. تشدد اگر اپنے لیے پسند نہیں ہے تو کسی اور کے لیے پسند جو ہے نا وہ نہ کریں. اور یہ بڑی غلط روش ہے کہ ہم انتہا پسندی کی جانب جو ہے نا وہ بعض دفعہ گامزن ہو جاتے ہیں, اور ہم جب اس طرح کا صورتحال ہوتی ہے تو حواس اپنے کھو بیٹھتے ہیں, اور ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ نتائج کتنی دیر تک بھگتنے پڑیں گے. اب جنہوں نے یہ جو پتھراؤ کیا یا املاک جلائی یا پولیس کی گاڑیاں, رینجرز کی گاڑیاں جلائی, تو یہ کیا, یہ کتنے دور تک باتیں جو ہے نا وہ جائیں گی مستقبل میں, اور یہ کتنا یعنی ایک تلخ ایک یادوں کی طرح رہ جائیں گی اور کافی زیادہ تکلیف پہنچائیں گی ہمیشہ کے لیے. تو اس لیے احتیاط کرنی چاہیے, اور اپنے آپ کو آئین اور قانون کے ساتھ رہتے ہوئے اپنا جو جمہوری حق ہے وہ ضرور آپ استعمال کریں, لیکن یہ روش بالکل مناسب نہیں ہے. تو ہمارے پروگرام کا وقت مختصر ہوتا ہے, اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے ہفتہ وار پروگرام باخبر کشمیر کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اپنے میزبان سعید ارمان صدیق کو اجازت دیجیے. ذوالفقار صاحب آپ کو بہت شکریہ, آپ نے بڑا قیمتی وقت دیا, آپ مصروف بھی تھے اور بہت سارے TV چینلز کے ساتھ آپ کے انٹرویوز بھی تھے, تو آپ وہ تشریف لے کے آئے اور ہمیشہ کی طرح آپ نے سن FM 89.4 کے ساتھ بڑی محبت کا اظہار کیا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.